بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر تمم بالخیر مکن السعین یا فتاح یا علیم فصل فی الروس ثمانیہ۔ یہ فصل ہے روس ثمانیہ کے بارے میں۔ علماء متقدمین کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کوئی کتاب لکھا کرتے تھے تو کتاب کے آغاز میں شروع میں 8 بنیادی چیزیں لازمی باتیں ضرور ذکر کرتے تھے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ روس ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں علم جان لو ان القدماء، یہ قدیم علماء جو ہے کانوا یذکرون، وہ ذکر کیا کرتے تھے فی مبادئ الکتب، کتابوں کی ابتدا میں اشیاء ثمانیۃ، 8 چیزیں ذکر کرتے تھے، ویسمونہا، اور کہا کرتے تھے انہیں الروس ثمانیہ، روس ثمانیہ کہا کرتے تھے۔ احدھا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ الغرض، غرض و غایت، عن العلۃ الغائیۃ، یعنی مقصد و فائدہ، لئلا یکون ناظر، تاکہ نہ ہو اس علم پر نظر کرنے والا عابثاً، بیکار کام کرنے والا۔ وثانیہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ المنفعۃ، وہ اس کا نفع ہے، لتسہل علیہ، تاکہ آسان ہو جائے اس پر المشقۃ، مشقت فی تحصیل ہی، اس علم کے حاصل کرنے میں۔ وثالث، اور تیسری چیز التسمیۃ، وہ تسمیہ ہے، نام ہے، عن عنوان العلم، علم کا عنوان یعنی نام، لیکون عند الناظر، تاکہ ہو جائے اس علم پر نظر کرنے والے کے پاس اجمال ما یفصلہ الغرض، اس چیز کا جس کی غرض کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے، جس کی غرض بیان کرتی ہے، غرض تفصیل بیان کرتی ہے، ما یفصل الغرض، جس کی غرض تفصیل بیان کرتی ہیں۔ ورابعها، اور چوتھی یہ ہے کہ المؤلف، مصنف کی احوال، لیسکن قلب المتعلم، تاکہ تعلیم حاصل کرنے والے کا دل کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے۔ وخامسها، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ انہ فی ای مرتبۃ ہوا، کہ وہ علم کس درجے کا ہے، لیعلم، تاکہ جان لیا جائے، علی ای علم یجب تقدیمہ، کہ کس علم پر واجب ہے اس علم کو مقدم کرنا، وعن ای علم یجب تاخیرہ، اور کس علم سے واجب ہے اس علم کو مؤخر کرنا، وسادس ہوا، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ من ای علم ہوا، وہ کس علم سے ہے، علوم عقلیہ میں سے ہے یا علوم نقلیہ میں سے ہے؟ علوم نقلیہ میں سے یعنی قرآن و حدیث میں سے ہے، یا علوم عقلیہ میں سے، منطق میں سے، فلسفے میں سے ہیں۔ لیطلبا، تاکہ طلب کرے، ما یلیق، لیطلبا، تاکہ وہ طلب کر لے، ما یلیق بہ، وہ چیز جو اس کے مناسب ہو۔ وسابعہ، اور ساتویں چیز یہ ہے کہ القسمت، وہ تقسیم ہے، وہ ابواب العلم، اور وہ تقسیم کیا ہے؟ ابواب العلم والکتاب، وہ علم اور کتاب کے ابواب کی تقسیم ہے، یعنی کس کس قسم کی بحث اس کے اندر آئیں گی۔ وثامن، آٹھویں چیز یہ ہے کہ انحاء التعلیم، تعلیم کے طریقے، تعلیم کی قسموں کے بارے میں، طریقوں کے بارے میں۔ اور انحاء التعلیم کیا ہے؟ انحاء تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ تقسیم، اور وہ تقسیم ہے، تقسیم کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف تقسیم کر کے آنا، یعنی کلمے کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور تحلیل کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ وہ تحدیدی، اور تحدید کہتے ہیں تعریف بیان کرنے کو، حد کہتے ہیں تعریف کو، اور تحدید تعریفات بیان کرنے کو۔ والبرہانی، اور وہ دلیلیں، والبرہانی، اور وہ دلیلیں، برہان کہتے ہیں دلیل کو، وہ دلیل جو یقینیات سے کیا ہو؟ مرکب ہو۔ یعرف، تاکہ جان لیا جائے، ان الکتاب، بے شک کتاب جو مشتمل ہے، علی کلیہا، ان سب باتوں پر، انحاء تعلیم کی سب باتوں پر، او بعدیہ، یا بعد پر کیا مشتمل ہے، تاکہ پڑھنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو۔ اقول، اب مصنف کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، وانا محمد، اور میں وانا محمد فضل الامام الخیر العبادی، خیر آبادی، میں محمد فضل امام خیر آبادی ہوں، میں کہتا ہوں کہ ھذا آخر ما اردنا، میں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ھذا آخر ما اردنا جمعہ، ھذا آخر ما اردنا جمعہ، یہ وہ آخری چیز ہیں، ما اردنا جمعہ، کہ جس کا ہم نے ارادہ کیا اس کے جمع کرنے کا، و تالیف، اس کی تالیف کرنے کا، تالیف بھی جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ فی ھذی رسالت، اس رسالے کے اندر، من کتب الاقدمین، مقدمین کی کتابوں میں سے، و کلمات المتاخرین، اور متاخرین کے کلمات میں سے، باتوں میں سے۔ والغرض، اور فائدہ یہ ہے لکھنے کا، کتاب لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ من ھذا تالیفی، اس تالیف سے ہمارا فائدہ، غرض و غایت یہ ہے کہ لیسا، کچھ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ والغرض من ھذا تالیف لیسا، اور اس کتاب کی غرض و غایت میں، لکھنے میں، تالیف میں کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے، الا تعلیم المبتدئین، مبتدی طالب علموں کے لیے، تعلیم کے لیے، و تسہیل الامر علی طالبین، اور معاملے کو آسان کرنے کے لیے، معاملے کو آسان کرنا طالب علموں پر۔ فإن نفعک، اگر آپ کو نفع دے، ایو طالب الراغب، اے شوق رکھنے والے طالب علم، ھذی الاجالۃ، اجالا کہتے ہیں کہ جس کام کو جلدی سے کیا جائے گا، جلدی کے اندر کیا ہوا کام، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اجالا کہا جاتا ہے۔
حاضی اجالت، تاکہ اگر نفع دے حاضر اجالت، یہ جلدی کے اندر کیا ہوا کام، حاضر اجالت یہ جلدی کے اندر کیا ہوا کام، یعنی کتاب جو ہے جو میں نے لکھی ہے، جو میں نے رسالہ لکھا ہے، نفعاً یسیراً، تھوڑا سا بھی فائدہ کر دے، تھوڑا سا بھی فائدہ کر دے، فلا تنسنی، فلا تنسنی، تو پھر مجھے مت بولنا، فلا تنسنی، پر مجھے مت بولنا، بدعائی حسن خاتمتی، حسن خاتمہ کی دعا کے ساتھ، والنجاتی من حر الحاتمتی، خاتمہ کہتے ہیں ختم توڑنے کو کہتے ہیں، ختمہ توڑنے والی، حاتم توڑنے والی، والنجاتی من حر الحاتمتی، اور قیامت کی سختی سے چھٹکارے کی دعا سے مجھے مت بھولنا۔ وصلی اللہ، اور اللہ رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما علی سیدنا، ہمارے سردار پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو تمام نبیوں کو ختم کرنے والے یعنی خاتم النبیین ہے، اول و آخر، رحمت نازل کر ان پر اول میں بھی اور آخر میں بھی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، وظاہراً و باطناً، اور ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمت بالخیر۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مرکات کی کتاب کیا ہوگی، ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اس میں جو غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے، معاف کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔